بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے۔ اے عمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا، بشرطیہ کے ارکان اسلام کا بھی پابند ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ علماء نے فرمایا، شفاعت کے واجب ہونے میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستے پر چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہوا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقف کرے اور اذان کا جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس ایمانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمانوں زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت اسی طرح کے لوگوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ ان مسجد میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی
رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اذان کے بعد دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذنین حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیوں میں بڑھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہی اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو، اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے، اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اسی لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنوں انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے کوڑا اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ کوڑا اندازی ضرور کریں گے۔ گویا کہ مؤذن کو اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔